أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے تشریف آوری امام زمانہ بآواز بلند سربار اللہم صل علی محمد وآل محمد. آج تھوڑی تاخیر ہو گئی مجلس کی شروع ہونے میں، شبہ جماعت سے تھوڑی دیر تک نماز بھی دیر سے ختم ہوئی. بہرحال میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. اور یاد ہوگا موضوع یہ تھا کہ تقریر اور تحریر امام حسین علیہ السلام میں موجود پیغامات. کل جہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ملاقات محمد حنفیہ سے ہوئی ہے، اور محمد حنفیہ کو جیسے ہی یہ خبر ملی تھی مدینے میں ہی کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں مکے کی طرف، ابھی بلکہ مکے کی طرف ہی نہیں بس سفر کی خبر ملی تھی، تو وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کو آ کر کے عربی میں البتہ نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہم اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو مشورہ دیا، رائے دی کہ آپ یہاں مدینے سے تشریف نہ لے جائیں، اگر جانا ہی ہے تو مکے جائیں. اور پھر وہ پوری گفتگو ہے کہ فی الحال آپ یزید کی بیعت کر لیں اور بیعت کے بعد آپ یزید سے اور تمام شہروں سے دور ہو جائیں. امام نے پوچھا کہ پھر تمہاری نگاہ میں کہاں جاؤں؟ جواب دیا کہ آپ مکے جائیں، اور اگر مکے میں بھی کوئی خطرہ محسوس کریں تو آپ پھر یمن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یمن میں ہمارے اور آپ کے بابا کے چاہنے والے بہت حامی ہیں. اور اگر یمن میں بھی آپ غیر محفوظ محسوس کریں تو آپ پھر جنگلوں بیابانوں پہاڑوں سفر کرتے رہیں یہاں تک کہ حالات آپ پر پورے طور سے واضح ہو جائیں. اس دوران آپ اپنے ایک نمائندے کو ان بستیوں کی طرف بھیج دیں جہاں کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ وہ اس نمائندے کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اگر وہ لوگ اس نمائندے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور آپ کی بیعت کر لیں تو فبہا، اور آپ کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ لوگ اس کی بیعت نہ کریں تو آپ کی عزت و شرف میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اب امام نے یہ تمام مشورے سننے کے بعد ایک جملہ جو پہلا ارشاد فرمایا کہ اگر ساری دنیا میں کوئی ٹھکانہ کوئی پناہ گاہ میرے لیے نہ رہ جائے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. دوسرا جو اہم جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے محمد حنفیہ آگاہ ہو جاؤ کہ میں مکے ہی جا رہا ہوں. لیکن یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں آمادہ ہوں، میں نے تیاری کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری بہنوں نے تیاری کر لی ہے، میرے بھتیجوں نے تیاری کر لی ہے، اور میرے شیعوں نے چاہنے والوں نے تیاری کر لی ہے، وہ سب میرے ساتھ جا رہے ہیں کل صبح. میں یہاں تک آ کر کے ہماری بات ختم ہو گئی تھی. 2-3 باتیں جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا تھا وہ کل وقت زیادہ ہو گیا تو نہیں کہہ سکا. اور وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو پہلا
خط جو موصول ہوا ہے مدینے میں والی مدینہ ولید کے پاس، جیسے ہی وہ خط ملا ہے یزید کا کہ تم مدینے والوں سے بیعت لے لو، بالخصوص امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان سب سے بالخصوص میری بیعت لے لو۔ جیسے ہی یہ خط ملا ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا، بلکہ تینوں کو ہی بلوایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں اسی وقت گئے اور دارالامارہ میں جا کر کے ولید سے ملاقات کی۔ یعنی ابھی شام کو خط آیا، شاید رات کے وقت ہی شاید خط آیا ہے، رات میں ہی امام نے ملاقات کی۔ رات گزری، دوسرا دن آیا اور دوسرا دن بس گزرا ہے اور رات میں امام فیصلہ کر چکے ہیں کہ کل صبح ہم جا رہے ہیں۔ یعنی آج کے حساب سے کہا جائے کہ اگر آج رات یہ بات ہو رہی ہو تو پرسوں صبح امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس عجلت اور جلد بازی آپ اسے نہ کہیں گے، عجلت اسے آپ دیکھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ مولا نعوذ باللہ استغفر اللہ یزید سے ڈر گئے یا وہ گھبرا گئے کہ کیا ہوگا اور اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ نہیں، اگر عجلت ہوتی، کوئی جلد بازی ہوتی تو پھر یہ گھر والوں کی تیاری کی بات کہاں سے آتی؟ امام فرما رہے قد تہیأت انا، میں پورے طور سے تیار ہوں، ساری تیاریاں پوری ہو چکی، میں تیار ہوں، میری بہنیں تیار ہیں، میرے بھتیجے تیار ہیں، میرے شیعہ تیار ہیں۔ آپ بتائیے کہ کسی لمبے سفر کے لیے، یہ آس پاس نہیں کہیں جانا تھا، مدینے میں کسی دوسرے کے گھر نہیں جانا تھا، بلکہ لمبا سفر تھا، مکے جانا تھا، اور اتنی جلدی سب تیار۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا تھا، ایک پلان پورے طور سے چارٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، اور اس میں یہ نہیں کہ خود ہی بس جانتے تھے وہ پلان، بلکہ اپنے گھر والوں کو آگاہ کر رکھا تھا اور کسی چنگاری اور اسپارک کے انتظار میں تھے، ورنہ اتنی جلدی امام مدینہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اور اس زمانے کا سفر، اور سفر میں صرف یہ نہیں کہ صرف بزرگ جا رہے ہوں، بالغ حضرات جا رہے ہوں، بلکہ بچے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، ایسے سفر کے لیے پھر تیاری بھی بہت زیادہ لمبی چاہیے ہوتی ہے۔ اور امام نے بس جیسی خبر ملی بس فیصلہ کر لیا مجھے جانا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم سوچیں گے کہ کیوں امام نے ایسا کیا، لیکن پہلے محمد حنفیہ کے خط کو سمجھیں یا بات کو سمجھیں۔ محمد حنفیہ نے آ کر کے یہ جو کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے فی الحال، اور شہروں سے اور یزید سے دور ہو جائیے، اور پہاڑوں جنگلوں بیابانوں جائیے، اس سے یہ لگتا ہے کہ محمد حنفیہ بتانا چاہتے ہیں یا ان کا مقصد یہ ہے کہ امام کسی طریقے سے اپنی جان بچائیں۔ لیکن امام کا جواب یہ بتاتا ہے کہ امام کا مقصد جان بچانا نہیں ہے، بالکل نہیں چاہتے کہ جان بچے، یہاں پر اس سے بہت بڑا مقصد امام کے مد نظر ہے، مشن کوئی اور ہے، مشن پورا کرنا چاہتے ہیں امام، اور فرما رہے ہیں کہ کوئی ٹھکانہ نہ بھی رہے تو میں بیعت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جان بچانا نہیں چاہتے، مشن کو پورا کرنا چاہتے، اور وہ مشن کیا ہے بس وہی جاننا۔ دوسری چیز یہ کہ بہت ضروری ہے اس بارے میں ہمیں سوچنا، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں 14 سال سے معاویہ کوشش کر رہا تھا کہ بیعت کر لے امام حسین علیہ السلام، کم از کم 7 سال سے تو بالاعلان کر رہا تھا، علنی جسے فارسی میں کہتے، اعلان کر کے کہہ رہا تھا کہ بیعت چاہیے۔ تو مطالبہ بیعت کوئی نئی چیز نہیں تھا، جو یزید کا خط آیا والی مدینہ کے پاس اور والی مدینہ نے بلایا اور رات میں ہی کہا کہ ابھی آپ بیعت کیجئے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی نہ تھی، یہ بہت پہلے سے چلی آ رہی۔ معاویہ خود آ چکا تھا 2 بار اس کام کے لیے، تو مطالبہ بیعت کی وجہ سے بھی مدینہ نہیں چھوڑا ہے۔ اکثر لوگ اسے اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی مطالبہ بیعت ہوا، بیعت طلب کی گئی، امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ نہیں، بیعت تو پہلے سے طلب کی جا رہی ہے، امام نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ کوئی اور چیز تھی جس نے امام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور وہ پھر لوٹ کے وہی ایک جملہ امام کا، وہی جو میں نے کہا تھا اس مرکزی کردار نبھائے گا یہ جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے، وہ فقرہ کیا ہے امام کا؟ امام فرماتے ہیں اس جملے میں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ یزید حاکم بن گیا، یہ بھی ایک بات ہے، جزء العلہ ہے، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس امت نے یزید کو اپنا حاکم مان لیا ہے۔ یزید جیسے دنیا میں ہوتا ہے، بہت سارے ظالم جابر لوگ آ کر کے ایک دن میں ٹاپل کرتے ہیں حکومت کو، کو ہوتا ہے، فوراً
حکومت اپنے ہاتھ پہ لے دیتے، لیکن ہاتھ میں لینے کے بعد اگر تمام لوگ اس حکومت کی بیعت کر لیں تو بڑی بری بات ہے۔ اصلاح امت یعنی مینٹیلٹی چینج کرنا چاہتے ہیں امام امت کی، فکر کو بدلنا چاہتے ہیں کہ تم کس کی بیعت کر رہے ہو۔ آخر یہ دیکھو، اب تک لوگ ایک جواب دیتے ہیں کہ معاویہ میں ایک خاص بات تھی کہ وہ ظاہر داری کرتا تھا، بالکل صحیح بات ہے یہ، اور یزید میں یہ چیز بھی نہیں تھی، یعنی معاویہ تنہائی میں تو لوگوں کو ڈراتا تھا، دھمکاتا تھا، خشونت سے سختی سے پیش آتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی بدتمیزی اور توہین بھی کرتا تھا، لیکن بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے، عوام الناس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی بڑی عزت بھی کرتا تھا، دوسرے لوگوں کی بھی بڑی عزت کرتا تھا۔ تو یہ ظاہر داری یعنی دکھاوا تو کم سے کم تھا۔ معاویہ کے کھلم کھلا معاویہ شراب نہیں پیتا تھا، لیکن یزید کے تو دسترخوان میں شراب ہوتی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ اب بات فسق و فجور تک پہنچ گئی، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو، لیکن اس سے بڑی وجہ شاید جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امت نے مان لیا یزید کو اپنا حاکم، امت بیعت کرنے کو تیار ہو گئی۔ یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی امت ایک حاکم کو جو ظالم ہے، جابر ہے، اس کو بخوشی برضا مان لے کہ تم حاکم ہو اور بیعت کر۔ اگر تمام لوگ مل جاتے تو کیا ایک یزید کو اکھاڑ پھینکنا آسان کام نہیں تھا، بہت آسان کام تھا، لیکن تمام امت والوں نے سر جھکا کر کے آمنا و سلمنا کہہ کر کے یزید کو حاکم مان لیا۔ اس لیے یہ امام کا جو اقدام تھا کہ فوراً مدینے سے نکلے، یہ اس لیے کہ یہ مدینہ اب رہنے قابل کیوں نہیں رہا، کیونکہ اس مدینے کے لوگوں نے سوائے ایک دو کے سب نے مان لیا ہے کہ یزید حاکم، سب نے بیعت کر لی، بخوشی بیعت کر لی، اس لیے یہ مدینہ اب رہنے قابل نہیں رہا، اب ہم اس سے روانہ ہو۔ تو امام نے یہ مدینہ چھوڑا۔ ہمارے لیے ایک میسج، اور میسج یہ ہے کہ ہم امت کے اوپر بھی غور کریں۔ اکثر ہم لوگ صرف اور صرف یعنی یہ کنفیوژن رہتا ہے، اسلام کی اصلاح تھوڑے تم کرنے چلے، امت کی مینٹیلٹی کی اصلاح ہونی چاہیے، فکر کی اصلاح ہونی چاہیے، تھاٹ کی اصلاح ہونی چاہیے، امت کیا سوچتی ہے، کیسا سوچتی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی اصلاح امام حسین علیہ السلام نے بھی چاہیے اور ہر دور میں ہمارے تمام ائمہ نے چاہیے۔ کیونکہ میں نے جیسے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ محافظ اسلام تو ائمہ ہے ہی ہے، محافظ اسلام تو خدا ہے ہی ہے، لیکن اصل مسئلہ تھا امت کا۔ تو ہمارے لیے میسج یہ کہ ہمارا کام بھی امت کے اوپر نگاہ رکھنا ہے کہ امت بہکنے نہ پائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں اور بات آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 4 مہینہ اور 4 روز مکے میں رہے، یعنی کب آئے تھے؟ مدینے سے چل کر مکے پہنچے ہیں 3 شعبان کو، اپنی ولادت کی تاریخ کو 3 شعبان کو مکے پہنچے، اور تب سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک مکے میں رہے، یعنی تقریباً 4 مہینہ 5 دن یا 4 مہینہ 4 دن امام حسین علیہ السلام مکے میں رہے۔ اس 4 مہینے کے دوران ظاہر سی بات امام نے 12 تقریریں کی ہوں گی، خطبے دیے ہوں گے، لیکن تاریخ نے ان خطبوں کو ریکارڈ نہیں کیا، کیا ان کا کنٹینٹ تھا، کیا محتوا تھا، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو خطبہ امام نے نکلتے وقت مکے سے دیا ہے آج میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام مکے سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور اب ایک خطبہ دیتے ہیں، بے انتہا مشہور خطبہ ہے تاریخ کا، اس خطبے کا نام ہی خطبۃ الموت پڑھ دیا۔ امام اس خطبے میں جیسا کہ ہمیشہ امام کرتے ہیں یا تمام ائمہ کرتے تھے، بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں اپنے خطبے کا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اصل مدعا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں خط الموت علی ابن آدم مخط القلادۃ علی جید الفتى۔ کیا بہترین جملہ ہے! ابن آدم یعنی انسان کے لیے موت، ابھی میں لٹرل ترجمہ کر رہا ہوں، مفہوم والا بھی کروں گا، انسان کے لیے موت اس طرح لکھ دی گئی ہے کہ جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں ہار ہو۔ اتنی خوبصورت تعبیر پیش کی۔ اس کے بعد اب اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرا شوق، میرا اشتیاق اپنے اسلاف سے، اپنے گزشتگان سے، اپنے آباء و اجداد سے ملنے کا ویسے ہی مجھے شوق ہے جیسے کل یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق۔ میں بھی رسول خدا سے، اپنی نانی جناب خدیجہ کبریٰ سے
اپنی ماں فاطمہ زہرا سے، اپنے والد امیر المومنین سے، اپنے دادا حمزہ سے، اپنے دادا عبد المطلب سے، ان سب سے ملنا چاہتا ہوں، اور مجھے ویسا شوق ہے کہ جیسا کل یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا۔ علیہ السلام۔ اس شوق کے بعد اب اگلا جملہ دیکھیں، کیا کیا واقعی فراز ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک جملہ ایسا امام نے پرویا ہے جیسے تسبیح کے دانے ہوں۔ اگلا جملہ فرما رہے ہیں کہ اور میں اپنی انہی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں کہ نواویس اور کربلا، دو جگہیں ہیں، کربلا تو آپ جانتے ہیں، نواویس بھی کوئی جگہ، ان دونوں کے درمیان کچھ جنگلی اور صحرائی بھیڑیے ہیں کہ جو میرے بدن کو پھاڑ کھا رہے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو پارا پارا کر دیا ہے، اور وہ اس سے اپنا پیٹ اور اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں۔ یہ اگلا جملہ، تیسرا جملہ۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہاں مگر موت ایک ایسی چیز ہے، لا محیص عن یوم خط بالقلم، پھر خط کا لفظ استعمال ہے، مگر اس دن سے انسان بچ نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، یعنی موت اگر لکھ دی ہے یا موت کا وقت معین کر دیا ہے تو انسان چاہے جو کر لے اس سے بچ نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، فرار نہیں کر سکتا۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک امام موت کی بات کر رہے ہیں، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ رسول خدا کے گوشت کا ٹکڑا کیوں نہ ان سے جا کر مل جائے، رسول کا پارے جگر، لخت جگر کیوں نہ ان سے جا کر ملے، اور وہ بھی فرما رہے ہیں یہاں نہیں بلکہ یہ ملاقات جنت میں ہونی اور اس طرح سے ہونی کہ رسول کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی میری ملاقات سے۔ کتنا اچھا جملہ، میں اس خطبے کو یعنی ہر جملے کو دیکھ رہا ہوں ایسے لگتا ہے کہ بس امام نے کیا وطن شاہکار پیش کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب میں سارا کہنے کے بعد اپنے بارے میں ایک اعلان کرتے ہیں، من کانا باذلا فینا معجبہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو شخص اپنی جان ہمارے اوپر دینا چاہے، جو شخص اپنی جان نچھاور کرنا چاہے ہم پر، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہے، دونوں چیز کہی ایک ساتھ، جو شخص ہم پر اپنی جان چھڑکنا چاہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا چاہے، فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے، فَإِنِّي ذَاهِبٌ يَرَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، میں کل صبح مکے سے نکل جاؤں انشاءاللہ۔ یہ تھا امام کا خطبہ۔ آئیے اس خطبے کو تھوڑا انالائز کریں اور اپنے لیے پیغام لیں۔ پہلی چیز جو امام نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی وہ موت کے بارے میں، خط الموت، موت لکھ دی گئی ہے ابن آدم پر، انسان پر۔ یہاں تو میں نے لکھ دی کہا، اگر میں اپنے الفاظ مفہومی ترجمہ بھی کہہ رہا کروں، موت انسان پر ویسے سجتی ہے اور جچتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے جیسے جوان لڑکیوں کے گلے میں ہار لگتا ہے۔ اور آپ کسی جوان لڑکی سے پوچھئے، اپنے گھر میں کوئی بہن ہو، بیٹی ہو، کہ اسے زیور خریدنے کا کتنا شوق ہے، سب سے زیادہ شوق اسے اسی سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد امام کو رک جانا چاہیے تھا، لیکن شاید ابھی اپنے دل کی کیفیت نہیں بیان کر پائے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں یا بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں کہ جنہیں زیور کا شوق نہیں ہوتا، جن کے اوپر زیور جچتا نہیں، سجتا نہیں۔ تو امام اس سے استدراک کہتے ہیں عربی میں، یعنی ابھی بات پوری نہیں ہوئی، میں ایک جملہ اور بولتا ہوں تاکہ اپنی کیفیت کو بیان کر سکوں۔ اب اگلی کیفیت بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے ویسا شوق ہے موت کا، اور ویسا اپنے گزشتگان سے ملنے کا شوق ہے کہ جیسے کل یعقوب کو یوسف سے کہا، یعنی میں شوق موت رکھتا ہوں۔ ابھی تک محمد حنفیہ کیا سمجھا رہے تھے کہ آپ اپنی جان بچائیے، یہاں حسین کو شوق موت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بات جو پہلا میسج، جو پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں نے بہت سارے مکتب فکر پر عطیان اللہ نے توفیق دی، پڑھا اس کے بارے میں۔ ابھی ریسنٹلی میں بدھزم کے اوپر کافی پڑھ رہا تھا، مجھے آرٹیکل لکھنا تھا اس سلسلے میں۔ ہر مذہب آپ دیکھیں، عیسائیت کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہودیت تو بہت ہی زیادہ پرانے مجید میں بار بار اس چیز کو کوٹ کیا یہودیت کی، ہندوازم
ہم چونکہ ہندو ماحول میں رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے، پڑھایا بھی گیا ہے، بدھزم پڑھا ہے، تمام ادیان جو میجر ادیان ہیں اس دنیا کے، ان سب کو آپ پڑھیے، ان سب میں موت ایک سفرنگ ہے، ایک پین ہے، ایک مصیبت ہے، ایک تکلیف ہے، ایک درد کا نام ہے۔ کسی میں بھی موت کو اچھی چیز نہیں تصور کیا گیا، ہر جگہ ایک مکروہ کریہ چیز مانی گئی ہے، تقریباً تمام ادیان میں۔ اور ہر دین موت سے بچانے کے لیے گویا بہت ساری چیزیں بتاتا ہے۔ یہ بدھزم جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس میں الٹیمیٹ گول انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس موت، برتھ اور ڈیتھ کے سائیکل سے نکل جائے باہر، یعنی اب اسے پیدا نہ ہونا پڑے اور مرنا بھی نہ پڑے۔ یہ ایک سفرنگ ہے، ایک پین ہے، ایک مصیبت ہے، لیکن اسلام بالکل برعکس اس کا عقیدہ رکھتا ہے۔ البتہ ہر جگہ نہیں، ایک نوجوانوں کے لیے پیغام، دیکھیے موت کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے سے انسان مر سکتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بہت ہو گیا ہے، یعنی ادھر شیعہ بچے اپنے جوان بہت سارے بیوقوفی میں انہوں نے اپنی جان دی، وہ یہ ہے کہ صرف اسپیڈنگ میں اپنی جان دے دی، اتنی تیز چلائی گاڑی، اتنی تیز چلائی گاڑی، کہیں جا کر، اور بہت سارے ادھر 5 سال میں بہت سارے جوان بچے مرے ہیں۔ ایسا اکثر ہو رہا ہے، لوگ ایک موت کی قسم ایکسیڈنٹ ہے، ایک قسم خودکشی ہے، ایک قسم نیچرل ڈیتھ ہے، ایک قسم شہادت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے ایک مثال دیتا ہوں، ایک بچے کے پاس یا آپ ہی کے پاس 1 درہم یا 1 روپیہ ہو اور آپ کو خریدنی ہے، کئی چیزیں بک رہی ہیں، ان میں سے ایک ہی خرید سکتے ہیں ایک بار میں، ایک ہی چیز، کیونکہ 1 ہی روپیہ ہے آپ کے پاس۔ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں بک رہی ہیں، کون سی چیز خریدیں گے؟ فرض کر لیا آپ کو روٹی بھی چاہیے، آپ بھوکے بھی ہیں، آپ کو کپڑا بھی چاہیے، آپ کے پاس لباس نہیں ہے، اور آپ کو مکان بھی چاہیے سب ڈھکنے کے لیے، تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، کیا چیز آپ لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ روٹی لے کر کے پہلے اپنی جان بچائیں گے۔ ان میں سے کوئی اور چیز روٹی کا بدل نہیں بن سکتی۔ آپ کپڑا پہن کر کے زندہ ہی نہیں رہیں گے، کپڑا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ یا مکان خرید کے کیا کریں گے جب زندہ ہی نہیں رہیں گے، پیٹ میں کچھ ہوگا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ 1 روپے سے کیا خریدیں گے؟ روٹی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو، جوان سنیں، اللہ نے ہمیں اور تمہیں ایک زندگی دی، بس ایک زندگی، اس کو اگر کسی نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، یہ چیز کبھی نہیں ملنے والی۔ چاہے آپ جتنی کوشش کر لیجئے اس دنیا کی زندگی، دنیا کی، حالانکہ دنیا کی زندگی بڑا برا کہا گیا، لیکن یہ دنیا کی زندگی وہ نعمت ہے کہ جو دوبارہ نہیں ملنے والی، چاہے جتنی کوشش کریں۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ بعض چیزوں میں تو پیغمبر اور ان کی آل طیبہ، اللہم صلی خوشنودی سید الشہداء بعد بلند صلوات، آپ سے سوال ہی کرتا ہوں، اگر محمد وآل محمد علیہ السلام چاہیں سفارش کریں روز قیامت، آپ کی شفاعت کریں، آپ کی اللہ کے سامنے جا کر کے یہ کہیں سفارش کرتے ہوئے کہ یہ بندہ ہے اور اسے جنت دے دے، جنت دلوا سکتے ہیں یا نہیں دلوا سکتے؟ یہ ہمارا عقیدہ شافع محشر ہے۔ پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کو شافع محشر کہا گیا، ان میں سے ہر معصوم ہمیں جنت دلوا سکتا ہے، دلوا سکتا ہے یا نہیں دلوا سکتا؟ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹھکانہ ہمارے اعمال کی بنا پر جہنم قرار پایا ہو، البتہ عقائد صحیح ہیں، اعمال خراب ہو گئے، مثلا کہہ رہا ہوں، یا کم اعمال اچھے تھے اور زیادہ اعمال برے تھے، میزان پر ہمارے اچھے اعمال ہلکے ہو گئے، ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تبھی تو ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے بھائی۔ ایسی صورت میں ہماری شفاعت کی نوبت آئے گی، اور یہ عقیدہ ہے تمام شیعوں کا، کیا بلکہ قرآن میں بھی ہے، بار بار آئے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیسے اللہ کے نزدیک کوئی اور ہے کہ جو شفاعت کرے جبکہ اللہ اجازت نہ دے؟ اگر اللہ اجازت دے دے تو شفاعت ہوگی۔ تو معصومین چاہیں تو سفارش کر کے، شفاعت کر کے ہمیں جنت دلا سکتے ہیں، لیکن سوال، معصومین چاہیں تو سفارش کر کے ہمیں دنیا کی زندگی دوبارہ دلا سکتے ہیں؟ یہ کام تو معصوم بھی نہیں کر سکتا، یہ دنیا دوبارہ بنانی نہیں اللہ کو،
اس لیے برائے مہربانی ہم اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جانوں کو، اس کی قیمت کو سمجھیں اور جانیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو معصوم بھی سفارش کرے گا بعد میں تو نہیں دلا پائے گا، بہت بڑی چیز ہوئی۔ اس لیے دنیا کی زندگی ایک طرف سے اگر بری ہے، مذموم چیز ہے، تو دوسری طرف سے بہت قیمتی اور بہت اچھی چیز ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام فرمایا تو تمہاری جانوں کی کم ترین قیمت، سب سے کم قیمت، سب سے کم قیمت وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسے اس سے کم پہ نہ بیچو، یعنی کلیئرنس سیل بھی لگاؤ اپنی جان کی تو کم سے کم جنت۔ ہاں، اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ رضانا، اسی خطبے کا جملہ رہ گیا، رضا اللہ رضانا اہل البیت۔ اللہ کی خوشی میں، اللہ کی خوشنودی میں ہی ہماری خوشنودی ہے، ہماری خوشی ہے۔ اللہ کی مرضی میں ہی ہماری مرضی ہے۔ اس سے بھی بڑا مقام ہے وہ، یعنی جنت سے بھی بڑا مقام۔ لیکن کم ترین قیمت جان کی کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب پھر ایک سوال آپ سے اور امیر المومنین کی دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، مثلا مال و دولت دی، زندگی دی ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، عزت ایک نعمت ہے، محبت اہل بیت ایک نعمت ہے، ایمان، باقی اور تمام نعمتیں آپ گنتے جائیے۔ دل دھڑک رہا ہے تو نعمت ہے، سانس لے رہے ہیں تو نعمت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو نعمت ہے، جسم کے تمام اعضاء ایک نعمت ہے، ہر چیز یہ نعمت ہے۔ ان نعمتوں میں سے اگر طے ہو اور اللہ کہے کہ بھائی تم ہمیں ایک نعمت دے دو واپس، بہت ساری لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے اللہ کہہ رہا ہے ایک نعمت واپس دے دو ہمیں، کون سی نعمت آپ دیں گے؟ جیسے کل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بلکہ کہہ رہے تھے کہ سکے سے آپ کیا خریدیں گے؟ 1 روپے سے۔ ویسے ہی اب الٹا ہے کہ آپ سے مانگ رہا ہے اللہ واپس ایک نعمت دے دو، ہم نے تمہیں کروڑوں دی ہیں، کون سی نعمت دیں گے؟ اگر آپ صحت دے دیں تو بہت بڑی نعمت ہے بھائی، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ عزت دے دیں تو رسوا ہو جائیں گے، بازار میں کوچے میں نکل نہیں سکتے۔ اگر مان لیجئے کہ ہم نے اپنے مال و دولت دے دی تو فقیری بھی کوئی اچھی چیز تھوڑی نا اسلام کی نگاہ میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا تو عزت بھی چلی جائے گی۔ کیا چیز دے دیں؟ آنکھ دے دیں، ناک دے دیں، کان دے دیں، دل دے دیں، کیا دیں؟ کچھ نہیں دے پائیں گے جلدی۔ امیر المومنین ایک دعا میں فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں دعا آئی ہے ان کی، فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں، میں اپنے زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، کروڑوں ویسے لا تعداد نعمتیں دی، ان لا تعداد نعمتوں میں سے اگر تو یہ طے ہی ہے کہ مجھ سے ایک لے لے تو سب سے پہلی نعمت جو مجھ سے لینا وہ جان لے لینا۔ اب اس جان کے بعد صحت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، صحت رہے یا نہ رہے۔ اس جان کے بعد مال و دولت بیکار، اس جان کے بعد کوئی اور نعمت آپ جوڑ ڈالیے دنیا کی سب بیکار ہے۔ اکیلی پہلی نعمت اگر جان لے لی صحیح لے لی، اور اگر سب سے قیمتی نعمت آپ سے پوچھی جائے کون سی جو کسی قیمت پہ نہ بیچیے گا، کسی قیمت پہ نہ بیچیے گا، وہ تو جان تو جنت کی قیمت پہ بیچ رہے ہیں، ایسی کوئی نعمت کہ جس کو کسی قیمت پہ نہیں بیچنا، وہ کون سی ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے نہ لینا، بس ہم تیرے سامنے سجدہ کرتے ہی ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اگر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تو محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں، اور اگر یہ لٹ گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ پالنے والے ایسا کچھ کر کے ایمان کے ساتھ جائیں، کیا بہترین دعا ہے واقعی۔ اور ہم سے اگر نعمت تجھے ایک لینی ہے تو ہم سے ہماری جان لے۔ بس عزیزوں، امام حسین علیہ السلام اسی کو بیان کر رہے ہیں الگ الفاظ کہ یہ موت سے تو بچ نہیں سکتے، لیکن یہ موت اور کچھ نہیں بلکہ نوجوان لڑکیوں کے گلے میں سجا ہوا ہار ہے۔ اتنی خوبصورت انہیں لگ رہی ہے آج کے ہمیشہ لگی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تقریباً اسی طرح کا جملہ شب عاشور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے گواہی دی ہے ان کے لیے۔ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت، خدا کی قسم، ابن ابی طالب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم میں علی
مجھے موت سے اتنی محبت ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبت ہے جتنی ایک نوزائیدہ بچے کو ابھی پیدا ہوا اس بچے کو اپنی ماں کے سینے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت مجھے موت سے، انس ہے مجھے موت سے۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت، انس رکھتا ہے ابن ابی طالب موت سے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا کس نے؟ امیر المومنین۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے خیمے میں گئے ملنے کے لیے تو جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بھیا آپ نے کیا اپنے دوستوں کو اصحاب کو آزما لیا؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں آزما لیا اور ان میں سے ہر ایک کو موت سے اس سے زیادہ محبت ہے جتنی ایک بچے کو اپنی ماں کے سینے سے ہوتی ہے۔ یعنی کل جو بات علی کہہ رہے تھے وہ آج اصحاب حسین کہہ رہے ہیں۔ کیا موت ان کے نگاہ میں تھی، کیا چیز تھی؟ ایسی چیز تو ایسی نعمت گویا کہا جائے تو ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ موت نعمت بھی بن سکتی، تو اس کی تلاش میں تھے۔ اسی لیے جناب خضیر نے جب مذاق کیا ہے اور وہ حالانکہ مذاق نہیں تھا، انہی اصحاب میں سے خضیر انہوں نے اپنے ساتھی سے مذاق کرتے ہوئے، حالانکہ اس نے کہا مذاق، انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، انہوں نے کہا شب عاشور کہ مجھے جنت کی حوریں دکھائی دے رہی، تو کہنے لگے کہ دیکھو اس وقت مذاق کا وقت نہیں ہے، کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعاً مجھے دکھ رہی ہوئی، یعنی انہیں جنت اسی دنیا میں نظر آنے لگی تھی اصحاب حسین۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کب نظر آتی ہے انسان کو چیز کہ جب وہ موت سے ڈرے نہیں، موت سے بھاگے نہیں، موت کو نعمت سمجھے۔ لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں نے کہا کہ امام کے جملے بڑے نپے تلے ہیں۔ من کان باذلا محجتہ فینا، جو شخص ہم پر اپنی جان لٹانا چاہتا ہے، نچھاور کرنا چاہتا ہے، یہیں تک ختم کر دیتے تو وہ کل ہمارے ساتھ چلے نہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہم پر اپنی جان لٹانا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر موت اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ موت اچھی ہے کہ جس میں اللہ سے ملاقات ہو، اور وہ بھی کس طرح سے کہ انسان سرخرو ہو، عزت و آبرو کے ساتھ جا کے ملے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی جو دعا ہے رجب کی دعا میں حتی القاک عنی راضیہ وعن ذنوبی غازیہ، پالنے والے میں تجھ سے اس طرح سے ملاقات کروں، میری ملاقات تجھ سے ایسی ہو کہ تو مجھ سے راضی ہو چکا، تو مسکرا رہا ہو۔ اللہ مسکراتا نہیں، یعنی خوش ہو میرے اس فعل سے اور میرے اعمال سے، اس طرح میری ملاقات ہو، اور تو میرے گناہوں سے چشم پوشی کر لے، اس طرح ملاقات، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اس طرح سے میں تجھ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، واقعی یعنی موت اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ہم اسے سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ایک بری چیز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں کہا، کیا کہا یہودیوں سے، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ۔ اے وہ لوگ کہ جو یہودی ہو، دین یہود تم نے اختیار کیا، یہودی بن گئے، اے یہودیوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے پیارے ہو، تم ہی اللہ کے سگے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو۔ کیوں؟ دوسری جگہوں پر بھی ہے، اسی سورہ میں بھی ہے کہ موت ایک ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا۔ تمہیں بڑا شوق ہے، تم کہتے ہیں تم اللہ کے پیارے ہو، تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے سگے ہو، تو انسان جس کا پیارا ہوتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس سے ملنے کا اسے شوق ہوتا ہے، لیکن تم پھر کیوں بھاگ رہے ہو موت سے؟ موت ذریعہ ہے ملاقات کا اللہ سے، جو بھاگے یعنی وہ اللہ سے ملاقات سے بچ رہا ہے۔ اور ہم سب بچتے کیوں ہیں؟ دو وجہ سے، ایک تو اعمال خراب ہے، ایک یہ ہے کہ موت کے بارے میں ہم نے دنیاوی نظریہ اختیار کر دیا۔ ہم نے دنیا والوں کے چلتے یہ سوچ لیا کہ موت ایک بری مکروہ کری چیز ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اہل بیت کا مکتب دوسری چیز ہے، یہ موت کو برا نہیں کہتا،
اور اگر آپ جا کے دیکھیں تو کربلا ساری کی ساری یہی پیغام ہے کربلا یہی ہے کہ موت ایک بری چیز نہیں ہے. یہاں تک کہ روز عاشور، صبح عاشور، جب اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی یہ کہا، یہ جملہ کا اذن لا یبالی بالموت، دیکھو تو یہ کیسا انسان ہے. اب اصحاب کہہ رہے ہیں امام کے بارے میں، دیکھو تو یہ کیسا انسان ہے، موت سے بھی نہیں ڈرتا. تو امام جواب میں فرما رہے ہیں فمل موت الا القنطرہ، موت کچھ اور نہیں سوائے اس کے کہ ایک پل ہے بھائی، تم سمجھو تو اس پل سے ادھر جانا ہے بس مجھے. یہ اور اس کے بعد آگے ایڈ کرتے ہیں کہ صرف پل ایسا نہیں کہ بس ادھر سے ادھر جانا، اس طرف ساری پابندیاں ہیں، اس طرف ایک قید خانہ ہے، ایک طرف اس طرف ایک مصیبت ہے اور اس طرف ایک وسیع دنیا ہے جہاں پر نہ کوئی زحمت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی درد ہے. مجھے اس آزاد دنیا میں جانے کی ہوڑ ہے اور اسی لیے اس دنیا میں فرما رہے ہیں اس موقع پر، ابھی گئے بھی نہیں کربلا، مکے میں ہی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اسلاف سے ملنا چاہتا ہوں، شوق ہے مجھے ملنے. تو اب تعجب نہ کیجئے کہ حسین گئے کیوں کربلا، تعجب اس پر کیجئے کہ حسین اتنے دن رکے کیسے. انہیں تو پہلے چلے جانا چاہیے، مشکل سے رکے، اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے رکے، ورنہ حسین کو پہلے چلے جانا چاہیے. اس لیے موت کوئی بری چیز نہیں. ایک چیز اور فرما رہے ہیں اسی خطبے میں، رضا اللہ رضانا اہل البیت، جو اللہ کی خوشی ہے وہی ہماری خوشی. یہ مرتبہ بھی، یہ مقام بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے. ایک بات آپ کو بتا دیں، تمام مقامات بہت سارے درجے ہیں ایمان کے بھی، اور جنت میں بھی بہت سارے درجے ہوں گے. فرسٹ لیول ہوگا، سیکنڈ ہوگا، تھرڈ ہوگا. سب سے اوپری جو درجہ ہے وہ اطمینان کا ہے، قرآن کی روشنی کہہ رہا ہوں. اس سے نیچے والا درجہ وہ رضا کا ہے. اور کبھی عرفا کہتے ہیں کہ سب سے اوپر والا درجہ ہی رضا ہے. کیا ہے یہ آیت، ذرا غور سے سنیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف راضیہ. تو راضی ہے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، یہ دوسری چیز ہے. جب یہ دونوں چیز ہو جائیں، یعنی ہم تو خوش ہیں اللہ کی خوشی، ہم تو اللہ کی مرضی سے خوش ہیں، جو اللہ ہمارے بارے میں چاہتا ہم خوش ہیں، لیکن اللہ بھی ہم سے خوش ہے، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے. جب یہ دونوں درجے حاصل ہوں تو مطمئنہ کا درجہ ہوتا ہے. اسی لیے نفس کے لیول ہیں بہت سارے، ان میں سے یہ آخری جو اوپر والے 3 درجے وہ کون سے؟ نفس راضیہ، نفس مرضیہ اور نفس مطمئنہ. اس سے بالا تر کوئی درجہ نہیں رہتا. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رضا اللہ رضا اہل البیت. ابھی اپنی کیفیت ایک طریقے سے فرما رہے ہیں کہ ہم اسی چیز سے خوش ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہے. اللہ کی مرضی میں ہماری مرضی، لیکن ابھی وہ موقع آئے گا کہ جب اللہ سند دے گا کہ حسین اب میں تم سے خوش ہوں. یہ اور بڑی بات ہے کہ جب اللہ سند دے گا، اور وہ ابھی نہیں، وہ تب ملے گی کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا یا حسین ان لک درجۃ عند اللہ لا تنالها الا بالشہادہ. اے حسین، اللہ نے تمہارے لیے ایک درجہ بنایا، اس درجے پر کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے جب تک کہ تم شہید نہ ہو جاؤ. وہ درجہ تمہیں مر کے ہی حاصل ہونے والا ہے، وہ درجہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے ہی حاصل ہوگا، وہ آخری درجہ مطمئنہ. بہرحال ہمارے لیے وہ درجہ تو ممکن نہیں ہے، ہم کبھی نہیں وہاں تک پہنچ پائیں گے، لیکن گول ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم ہم سے اللہ راضی ہو جائے. مطمئنہ شاید نہ بن پائے ہم، لیکن اس سے بھی کم چیز کیا کہ ہم اللہ سے راضی رہیں، ہم اللہ کی قسمت پر تقدیر پر راضی رہیں. یہ سب سے چھوٹی بات ہے کہ جس کے لیے امام فرما رہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ایک اور چیز اس خطبے کی 2 باتیں اور رہ گئی اور میں ختم کرتا ہوں آپ کی زحمت. اگلا ایک جملہ فرما رہے ہیں نصبر علی بلائہ یوفینا اجور الصالحین یا اجور الصابرین، 2 طرح سے. ہم اللہ کے اس امتحان پر جو ہم سے لینے جا رہا ہے، امام کہاں فرما رہے ہیں؟ مکے میں فرما رہے ہیں، ابھی نکل رہے ہیں.
فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے امتحان پر خوش ہیں، راضی ہیں، صبر کریں گے تاکہ اللہ ہمیں صابرین والا اجر دے۔ یہ جملہ ضروری نہیں لگتا کہ اسے اضافہ کیا جائے بظاہر، لیکن امام ہمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے ایک میسج دے رہے ہیں۔ ہم نارملی کسی بھی مصیبت پر، کسی پریشانی پر، خاص طور سے اگر ہمارے گھر میں کسی کی خدا نہ کرے موت ہو جائے تو اس موت پر کیا کرتے ہیں؟ اور جب تسلیت و تعزیت دیتے ہیں تو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی صبر کیجئے، اور ہم بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو صبر کا مطلب ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ضبط کرنا، اپنے غصے کو، اپنے یعنی کہنے غم کو ضبط کرو، آنکھوں سے آنسو نہ نکلنے پائے، وغیرہ وغیرہ۔ صبر کا مطلب یہ دے، لیکن امام اسے ایک نئی ڈائمنشن دے رہے ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے کو روکے رہو بس، نہ، صبر یہ ہے کہ تم اللہ سے اس کا اجر مانگو، اس خاموشی کا تمہیں اجر ملنے والا ہے۔ تم کبھی کبھی انسان کوئی کام کرتا ہے نا تو بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اسے اس کا کوئی صلہ ملے گا، کوئی ویجز ملیں گی، بغیر اس کے کرتا ہے تو ملتا بھی نہیں صلہ۔ لیکن جب یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے، صلہ بھی لیں گے، تو اسے صلہ ملتا ہے۔ ہماری نیت جب ہم صبر کر رہے ہوں تو یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم تجھ سے صلہ چاہتے ہیں، ہم اس کا اجر و ثواب چاہتے ہیں، اور اس کا فرق کیا پڑے گا؟ یعنی اس سے دوسرے الفاظ میں کہیں ہم کسی دوسرے کا مرنا، ہمارے خاندان میں کوئی بزرگ کوئی بھی مرے، اس کا مرنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جنت دلا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی وہ مرا ہوا ہے، جنت ہمیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صبر کر کے اس پر خاموش رہے، ہم نے کوئی بری بات اللہ کے سلسلے میں نہیں نکالی زبان سے۔ اس اجر کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، مرا وہ ہے جنت میں ہم جا رہے ہیں۔ یہ کیا اسلام ہوا؟ زبردست بات ہے اسلام۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے صبر کریں گے تاکہ ہمیں اجر ملے۔ اور ایک اور جملہ اور آپ کی زحمت تمام، امام کہہ رہے ہیں تمنائے موت تو ہو، لیکن اگر صرف تمنائے موت رہی، تمہارے اندر اگر تمنائے قربانی رہی، لیکن تمنائے لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کی تمنا نہیں رہی تو بیکار ہے۔ صرف قربانی دینے کے لیے دنیا میں ہم بہت سارے لوگ ہیں، مزاداروں میں بھی بہت سے لوگ اس بات کے لیے تیار رہتے ہیں کہ ہم لڑ جائیں گے، ہم گرفتاری دے دیں گے، لیکن یہ گرفتاری، یہ لڑ جانا یا کوئی اور کام کرنا اگر ایسا ہوا صرف اور صرف کہ جس میں اللہ سے ملاقات کا پہلو نہیں شامل ہے تو یہ بیکار ہے، قربانی اگر جائے گی، رائگاں جائے گی۔ اس میں ایک پہلو ضرور ہونا چاہیے ہماری ہر تمنا میں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، تب تو ساری بات صحیح ہے امام کی اس خطبے کے روز میں۔ اسی لیے دیکھیں آپ کربلا میں جتنے بھی اصحاب تھے، جناب علی اکبر کا جو قصہ میں جو سرات پڑھا تھا، جناب علی اکبر نے کیا پوچھا تھا؟ امام نے یہ فرمایا تھا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ موت اس قافلے کی طرف اور یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک مصیبت ہی تو تھی صرف، لیکن اب جناب علی اکبر پوچھ رہے ہیں الاسنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں، یعنی ہم کیا اللہ سے ملاقات نہیں کرنے والے؟ جب یہ چیز صحیح ہو گئی کہ ہاں مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، موت بھی آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو اب فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں۔ یہ عنصر آپ کو ہر شہید کی رجز میں بھی شامل ملے گا کہ ہر شہید جب رجز پڑھتا تھا یا کوئی کلمہ آگے کہتا تھا یا حتیٰ پوری تقریر کی ہے جناب زہیر قین نے یا دوسرے افراد، ان سب کے خطبوں میں یہ بات ملے گی کہ وہ سب صرف مرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک اور عنصر شامل ہے کہ انہیں ملاقات کرنی ہے اللہ سے، انہیں ملاقات کرنی ہے اہل بیت سے، انہیں ملاقات کرنی ہے رسول اللہ۔ اسی لیے مؤذن امام حسین علیہ السلام نے جب گھوڑے سے گرے، حجاج ابن مسروق نام تھا جو یہ اذان دیتے تھے ہمیشہ، جب گھوڑے سے گرے امام ان کے سرانے گئے اور سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا، اس مؤذن نے کیا جملہ کہا، اليوم القا جدک النبی ثم اباک ذا الندى علیہ، شعر پڑھ رہے ہیں ابھی بھی،
اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج میں آپ کے جد رسول خدا سے ملاقات کر ہی لوں گا، اور اس کے بعد آپ کے بابا جان سے جو صاحب فضیلت ہے ان سے ملاقات کر ہی لوں گا۔ یعنی یہ ابھی امام حسین سے ملاقات کر کے بھی یہ انسان مطمئن نہیں تھا۔ ارے ابھی تو آپ کو دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے کہ علی بھی کوئی تھے، کوئی انسان تھے، کوئی شخصیت تھی، ہم نے سنا ہے کہ رسول بھی اس دنیا میں آئے تھے، بات تو تب بنے گی کہ جب ان کو بھی دیکھ لوں گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آج میں ملاقات کر ہی لوں گا، یعنی آئے اس لیے تھا یہ آدمی، آیا تھا امام کے لشکر میں اس لیے کہ اسے ملنا تھا رسول سے، اسے ملنا تھا علی سے۔ کیا ان کا ہدف ہے، کیا مقصد ہے کربلا والوں کا؟ ہاں تو چھوٹے بھی ویسے ہی ہیں، بڑے بھی ویسے ہی ہیں۔ جناب اون و محمد بھی کم نہیں تھے جن سے یہ تاریخ منسوب، بظاہر سن میں بہت کم لیکن بباطن بہت بڑے، بہت بزرگ۔ ان سے بڑھ کر کون ہے؟ جناب اون محمد کے لیے، جناب زینب کے لیے جو تاریخ لکھا، اس وقت جناب زینب کی شادی ہوئی تھی، عجیب سی شرط نکاح کے دوران رکھی تھی۔ اے عبداللہ، امیر المومنین فرما رہے، اے عبداللہ میں تمہیں اپنی بیٹی سونپ تو رہا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جب جب میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے گھر جانا چاہے گی اسے روکو گے، اور اگر کبھی زندگی میں کسی مسافرت پہ جانا پڑا، کسی سفر پہ جانا، تو عبداللہ روکنا مت۔ عبداللہ کو بھی یہ بات یاد تھی، زینب کو بھی بات یہ یاد، امام حسین کو بھی یاد، اسی لیے تو جب مدینے سے زینب چلی تو عبداللہ نے روکا نہیں، فوراً اجازت دی، ہاں ہاں شہزادی آپ کو حق، مجھے وہ وعدہ یاد ہے۔ آئیں جناب زینب، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ امام حسین علیہ السلام 4 مہینے سے زیادہ مکے میں تھے۔ کیوں تھے؟ بہت ساری وجہ ہو سکتی، مسئلات ہو جانے، مگر ایک مسئلہ غالباً یہ تھی کہ ابھی شہدائے کربلا کی فہرست پوری نہیں ہوئی، ابھی اون محمد نہیں آئے ہمارے۔ امام اتنا ٹھہرے یہاں تک کہ عبداللہ خود سے اپنے بچوں کو لے کے مکے میں آ گئے، اور مکے میں لا کر کے امام کے اس کارواں سے ملحق کیا۔ یہ ہماری طرف سے نظرانہ ہے، زینب پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں، وہ شہزادی ہے، لیکن یہ ہمارا نظرانہ ہے۔ جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ کر دیا، حسین ساتھ لے کے چلے، آئے کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، جناب زینب جہاں تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہیں، تمام بیویوں کو ڈھارس بنا رہی ہیں، رباب سے کہتی ہیں گھبراؤ نہیں، وہی اپنے بچوں کو بھی ایک گوشے میں لے جا کے بٹھاتی، دیکھو تمہارے بابا نے کہا ہے کہ علی اکبر سے پہلے، علی اصغر سے پہلے تمہیں جنگ میں لڑنے جانا ہے، دیکھو کل دیر نہ کرنا، میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ یہ زینب سمجھا رہی، ہوتے ہوتے صبح ہوتی ہے، اور اب روایت میں لکھا لیکن میں الفاظ بدل کے کہوں گا۔ روایت تو یہ کہتی کہ زینب نے صبح عاشور جب یہ دیکھا کہ تمام اصحاب جا چکے تو اپنے بچوں کو صاف و پاک کپڑے پہنائے، لیکن یہ روایت کی لفظیں ہیں، میں بدلوں، نہیں زینب نے اپنے بچوں کو کفن پہنائے۔ ارے اس کربلا میں جو جا رہا تھا میدان کی طرف سب کو معلوم تھا کہ اب کفن نصیب نہیں ہوگا، اس لیے ماں نے ننھے 2 کفن پہنائے تھے اپنے بچوں کو، اور کفن پہنا کر کے دونوں کا ہاتھ پکڑا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لائیں، اے بھیا یہ میری طرف سے 2 بچے ہیں، ان کو پہلے اجازت دیجئے۔ اور اب امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی دونوں بچوں کو دیکھا، بہن کو دیکھا، سر جھکا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے، ادھر سے زینب کا اصرار بڑھا، اے بھیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں فوراً اجازت دیجئے۔ ایک بار حسین نے سر اٹھایا، اے زینب شاید عبداللہ اس بات سے راضی نہ ہو، جواب دیا کہ آپ سے یہ شاید جملہ نہیں کہا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو زینب کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے تمہارے بچے میدان میں جانے
بھی حق نکل جاتا ہے. خود سے کہتا ہے میں نے ایسی محبت بھائی اور بہن کے درمیان نہیں دیکھی کہ بہن اپنی جگر کے ٹکڑے پہ قربان کرنے کو تیار ہے. ہاں دونوں پھول تھے کہ جو آ گئے تھے لڑنے کے لیے. اگلے پھول لڑ ہی رہے تھے کہ ان پھولوں پہ کانٹے چبھنے لگے. معلوم ہوا کہ کسی نے تیر مارا, کسی نے مارا, یہاں تک کہ پہلے محمد گرے گھوڑے سے اور نے آواز دی کہ بھیا گھبرانا مت, ابھی ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں. تھوڑی دیر بعد اور بھی گھوڑے سے گرے. حسین لپکے دونوں بچوں تک پہنچے, دونوں بھانجوں کے لاشوں کو لیا. اب جب خیمے کی طرف آئے, روایت کہتی اس سے پہلے جو بھی لاش آتا تھا استقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے زینب آگے آتی تھی. یہ وہ پہلا موقع تھا. تمام بیویوں نے ایک بار دیکھا زینب موجود نہیں ہے, صاحب غم موجود نہیں ہے. زینب کو تلاش کرنا شروع کیا. ہوتے ہوتے خیمے میں دیکھا زینب کے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے اس قربانی کو قبول کر لیا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسين.